یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے سوموار کے دن جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو منگل کے دن حضور کے ساتھ جو عبادت کرنے والے سب سے پہلے نوجوان تھے وہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ 19 رمضان کو حضرت مولا کائنات صبح کے وقت جب جامع مسجد کوفہ میں نماز فجر ادا فرمانے آ رہے تھے، اس وقت جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم نے وار کیا، حضرت علی المرتضیٰ زخمی ہوئے۔ 21 رمضان مبارک کو آپ کا وصال مبارک ہوا۔ احباب ذی وقار، آج کے دن کو جو نسبت حاصل ہے حضرت مولائے کائنات حضرت شیر خدا ہمارے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے داماد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم وصال آج کے دن ہوا۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ہستی کہ جن کو سابق الاولون کہا جاتا ہے، یعنی ایمان لانے والوں میں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، نوجوانی میں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ قربان جائیے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نے سوموار کے دن جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو منگل کے دن حضور کے ساتھ جو عبادت کرنے والے سب سے پہلے نوجوان تھے وہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ کہ جن کو حضور آقا دو عالم علیہ السلام کی بچپنے میں پرورش اور تربیت عطا ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ہستی کہ جب پیدا ہوئے تو آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ حضرت ابو طالب آئے حضور کے پاس کہ اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے، لیکن وہ آنکھیں نہیں کھولتے۔ ہمارے آقا دو عالم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو حضور آقا علیہ السلام نے جیسے علی المرتضیٰ کو اپنی گود میں اٹھایا، میرے آقا نے اپنے دامن میں لیا تو حضرت علی اسی وقت آنکھوں کو کھولتے ہیں۔ گویا علی المرتضیٰ جب اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو سب سے پہلے جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آنکھیں کھول کر جس ہستی کی زیارت کی وہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام تھے۔ حضور آقا علیہ السلام نے گھٹی سے حضرت مولائے کائنات کو نوازا، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ بچپنے سے ہی حضور آقا علیہ السلام نے میری تربیت کی۔ جس کی تربیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے تو مجھے بتائیے وہ ہستی پھر مولائے کائنات نہیں تو اور کیا ہوگی؟ حضور آقا علیہ السلام کے خود صحابہ فرماتے ہیں غدیر خم کے موقع پر حضور آقا علیہ السلام نے حضرت علی کے ہاتھ کو تھاما اور یہ اعلان فرمایا، لوگو یاد رکھنا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اے لوگو جس کا میں محمد مولا اس کا علی مولا ہے۔ آج ہم اپنے جو علماء حضرات ہیں ان کو مولانا مولانا صاحب کہہ کر پکارتے ہیں تو اس میں کچھ نہیں ہوتی، کوئی قباحت نہیں ہوتی، لیکن جب مولا علی کہا جائے تو لوگ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ مولا علی کو تم مولا کیوں کہتے ہو، حالانکہ مولا ہم کیوں نہ کہیں؟ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کہا تو ہم نہ کہیں تو اور کون کہے گا؟ احباب ذی وقار، یہ وہ مولا ہیں جن کو مولا حضرت ابو بکر صدیق بھی فرمایا کرتے تھے۔ علی المرتضیٰ کو مولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے کہا تھا، یا علی انت مولا، انت مولا یا و مولا کل مؤمن، اے علی آپ میرے بھی مولا ہیں اور اے علی پورے مومنین کے آپ مولا ہیں۔ تو مولا کا مطلب دوست ہے، مددگار ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ احباب ذی وقار، قربان جائیے، اللہ نے قرآن پاک میں آیت اتاری، الذین ینفقون، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ینفقون باللیل والنہار، کبھی رات کو کبھی دن کو، سرم و علانیہ، کبھی چھپ کر کبھی اعلانیہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ آیت حضرت مولا کائنات کے حق میں نازل ہوئی۔ 4 دینار آئے آپ کے پاس رات کو، 1 دینار رات کو آپ نے خرچ کیا، 1 دینار صبح کو خرچ کیا، 1 دینار آپ نے سب لوگوں کے سامنے خرچ کیا، 1 دینار آپ نے چھپ کر جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں
رات کو کبھی دن کو، کبھی اعلانیہ کبھی چھپ کر، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو اللہ کے ہاں ان کا اجر ہے۔ فرمایا اجر جو ہے اللہ کے ہاں ان کا ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فرمایا نہ انہیں اس دنیا میں کوئی غم نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا۔ مولا کائنات ہر روز مزدوری فرمایا کرتے تھے، قربان جائیں 2 کلو کھجور اکٹھی ہوتی، آپ کی اجرت بنتی تو آپ جو ہے وہ مزدوری ختم کر دیا کرتے تھے۔ وہ لوگ کہتے اے علی اور بھی تو مزدوری کر لو، اور بھی تو ذرا وقت لگا لو، کچھ اور پیسہ اکٹھا ہو جائے گا، تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے میری مزدوری جو ہے وہ صرف 2 کلو کھجور ہے، 1 کلو کھجور مدینے کے غریب بچے کھائیں گے اور 1 کلو کھجور سے میرے اپنے بچے گزارا کریں گے۔ حضرت مولا کائنات سے کہا گیا اے علی مال اور بھی تو جمع کرنا چاہیے، اضافی مال اپنے پاس ہونا چاہیے۔ حضرت علی صرف اتنا ہر روز کماتے جتنا 1 دن کے لیے کافی ہوتا۔ مولا علی جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا مال اگر حرام کا ہو تو عذاب ہوتا ہے، اور مال اگر حلال کا ہو تو اللہ حساب ضرور لیتا ہے۔ فرمایا علی نہ حساب کے قابل نہ علی عذاب کے قابل۔ کہا ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، نہ اللہ ہم سے حساب لے نہ اللہ ہم سے عذاب کا معاملہ فرمائے۔ تو حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یارو ذرا غور کیجئے، وہ علی جن کے بارے میں حضور فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابو، اے لوگو میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ جتنے بھی اجلہ صحابہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، قربان جائیے، ان کے دور خلافت میں جو چیف جسٹس تھے وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے حضور کے کل اصحاب، علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ 1.25 لاکھ صحابہ ہوئے، حضور کے اصحاب 1,25,000 کے قریب ہیں۔ کہتے ہیں ان سب اصحاب میں ہر کوئی مفتی نہیں تھا، ان 1.25 لاکھ صحابہ میں صرف 100 مفتیان تھے، 100 صحابہ جو مفتی ہوتے تھے، جو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اب 1,25,000 کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ ان 100 کے پاس آتے، اور ان 100 کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا نا تو وہ ان 100 میں سے 10 ایک صحابہ، 10 یا 11 صحابہ وہ مجتہد تھے جو اجتہاد کرنے والے تھے، وہ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ اور قربان جائیے جب 10 اور 11 صحابہ کو مجتہدین کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ دروازہ علی المرتضیٰ پہ آیا کرتے تھے کہ اے علی یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کا جواب آپ عطا کر دیجئے۔ حضرت عمر فاروق اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اے میرے مالک کوئی ایسی مشکل ہمیں عطا نہ کرنا کہ جس مشکل کے وقت جو ہے مشکل کشائی کے لیے مولا علی المرتضیٰ موجود نہ ہو۔ کہا مولا ایسی مشکل ہمیں عطا نہ کرنا کہ جب مشکل آن پڑے اور علی المرتضیٰ ہمارے درمیان نہ ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اے لوگو اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر، علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ نے علم کتنا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، کسی نے مولا علی کے مرتبے پر سوال کر دیا کہ مولا علی کا مرتبہ کتنا ہے، تو حضور نے جواب دیا اے لوگو یاد رکھنا اللہ نے نا اس کائنات میں علم و حکمت کے 10 حصے اتارے، اس کائنات میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، اور فرمایا یاد رکھنا اللہ نے 9 حصے میرے علی المرتضیٰ کو عطا فرمائے، اور باقی 1 حصہ اللہ نے کائنات کے باقی اپنے سارے بندوں کو عطا فرمایا۔ یہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا احادیث طیبہ جس شخصیت کی فضیلت پر سب سے بڑھ کر ہیں، وہ فضیلت جو ہے وہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ہے کہ اتنی احادیث اور کسی صحابی کے حق میں نازل نہیں ہوئی جتنی احادیث حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے اس داماد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ علی جس کو حضور فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی، آخرت میں بھی میرے بھائی۔ ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں جب حضور معراج پر گئے نا تو حضور نا وہاں سے ایک جبہ لے کر آئے، تو اللہ نے فرمایا حبیب یہ جبہ آپ کسے عطا کریں گے؟ تو حضور آقا علیہ السلام نے عرض کی مالک جہاں تو فرمائے گا، تو اللہ فرمانے لگا اے حبیب جو میرے راز تک پہنچ جائے یہ جبہ آپ نے اس کو دے دینا ہے۔ حضور جب جبہ لے کر آئے
تو حضور نے ابو بکر کو بلایا، علی کو بلایا، عثمان کو بلایا، عمر کو بلایا، کہا اے ابو بکر اگر یہ جبہ تمہیں دے دوں تو تم بتاؤ کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ پوری دنیا میں صدق کو، سچائی کو پھیلا دوں گا۔ فرمایا ابو بکر تم نے بھی جواب صحیح دیا، لیکن اللہ کے راز تک نہیں پہنچے۔ پھر حضرت عمر فاروق کو بلایا، یا رسول اللہ میں پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا عمر تم نے بھی صحیح کہا، لیکن اللہ کے راز کو نہیں پہنچے۔ حضرت عثمان غنی آئے، یا رسول اللہ شرم و حیا کا پیکر بن کر میں ساری دنیا میں اس کو عام کروں گا، یا رسول اللہ مجھے عطا کر دیجئے۔ حضور فرمانے لگے اے عثمان تم بھی صحیح کہہ رہے ہو، لیکن اللہ کے راز تک نہیں پہنچے۔ پھر مولا علی کو بلایا گیا، مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ جبہ پہن کر مخلوق کی میں پردہ داری کروں گا، یا رسول اللہ لوگوں کے عیب کو چھپایا کروں گا، میں لوگوں کے سامنے ان کو کبھی ذلت کا سامنا نہیں کرواؤں گا۔ تو میرے آقا مسکرانے لگے، اے علی ہر کسی نے اپنی طرف سے جواب ٹھیک دیا تھا، لیکن تم اللہ کے مقصود کو پہنچے ہو۔ اے علی جو اللہ کا راز تھا وہ تمہیں پتہ چلا ہے، تو اے علی یہ جبہ آپ کو میں عطا کرتا ہوں۔ احباب ذی وقار، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نور نظر، اپنی لخت جگر، اپنی شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ عطا فرمائی۔ 19 رمضان کو حضرت مولا کائنات صبح کے وقت جب جامع مسجد کوفہ میں نماز فجر ادا فرمانے آ رہے تھے، اس وقت جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم نے وار کیا، حضرت علی المرتضیٰ زخمی ہوئے۔ 21 رمضان المبارک کو آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے صدقے اللہ ہم سب کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ بروز محشر اللہ عز وجل حضرت علی المرتضیٰ کے اللہ ہمیں چاہنے والوں میں شمار فرما لے۔ حضور نے اللہ کی قسم اٹھا کر حضرت علی سے فرمایا تھا، اے علی جس ہستی کی دست قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اے علی یاد رکھنا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مومن کے سوا کوئی تم سے پیار نہیں کرے گا، اور فرمایا منافق کے سوا کوئی تم سے بغض نہیں رکھے گا۔ آج اگر محبت ہے تو مومن کی نشانی ہے، آج اگر کسی کے دل میں بغض علی ہے معاذ اللہ تو منافق کی پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مولا علی کی محبت عطا فرمائے۔